السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ویسے تو جب سے عمران خان آیا ہے نا تو پاکستان میں کوئی بھی اچھی خبر نہیں ہوتی جو ہم عوام کے لیے نشر کریں کہ جی آج جی یہ آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، دالیں سستی ہو گئی ہیں، کوئی اچھی خبر، ٹھیک ہے جی۔ اور دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں کہ ہمیں کوئی بیرونی دنیا سے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، سارا چوں کا مربع بنا ہوا ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ سیچرڈے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، تو ابھی جو خبر آئی ہے کہ ہمارے میں کوئی صحافی تو نہیں ہوں، میں تو وکیل ہوں، الحمدللہ سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور ہم بڑی دھڑلے سے بات کرتے ہیں، جو حق اور سچ کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں، سارا کچھ جی ڈالا پھر رہا ہے لاہور تو یہ ہے تو وہ، ہم لیکن کبھی ڈرے نہیں ہیں، جو سچ کی بات ہے وہ کرتے ہیں، قانون کے اندر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تازہ ترین خبر پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے والے شفقت عمران صاحب، سید شفقت عمران صاحب کو آج صبح ناشتے کے ٹائم گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ آدھے دن سے زیادہ دن گزر گیا ہے، شام ہونے والی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، اور اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو مزید اس کے اوپر مزید بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب وہ صبح، ان کے گھر والے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب صبح ناشتے کے ٹائم پہ ادھر جناب گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا ہے، ایسے اترے ہیں اور انہوں نے دہشت سی پھیلائی ہے، جیسے دہشت پھیلتی ہے نا، دہشت سی مغل پورے والی سائڈ کے علاقے سے، اور انہوں نے کہا جی عمران شفقت کو باہر نکالو۔ عمران شفقت آیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ اس نے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ہم FIA سے آئے ہیں اور آپ کو جانا ہوگا، اور انہوں نے کہا اچھا جی میں کپڑے بدل کے پھر آتا ہوں دوبارہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی تم کپڑے بھی نہیں بدل سکتے اور آپ کو ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہوگا، اور ہارش لہجے میں ان کو یہ کہتے ہوئے وہ لے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے گھر والے FIA کے دفتر میں گئے ہیں کہ پتہ کریں بھئی کیا ہے، تو وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ساڑھے کل تک کوئی عمران شفقت نام دا آیا ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں سینئر وکیل ہوں، آپ کو پنجاب پولیس ہو، FIA ہو، یہ سب کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی یہ ملزم کو، مشکوک آدمی کو یہ گرفتار کرتے ہیں تو یہ بتاتے نہیں ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ او جی تھانے چونک پتہ کرو، ادھر جاتے ہیں، اتنے نہیں۔ او جی سول لائن تھانے پتہ کرو، ادھر نہیں ہے جی۔ او جی آپ برکی والے تھانے میں، ان کو دوڑا کے، ان کو رلا کے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ادارے ہیں۔ ویسے تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ جو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور آمرانہ نظام ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی اگلی باری قانونی ٹی وی دی ہے۔ میں کہا جی ہم نے کیا کیا ہے؟ میسج آئے، ڈالا پھر رہا ہے جی، لاہور ڈالا پھر رہا ہے، ملک صاحب تھوڑے واسطے ڈالا پھر رہا ہے۔ میں کہا جی پھرتا رہے ڈالا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بولنے کی آزادی نہیں ہے بولنے کی آزادی۔ جب نواز شریف کو کوئی نہیں بولنے دے رہا ٹی وی چینل پہ، اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، دھڑلے سے بنایا جا رہا ہے، بغیر قانون کے بنایا جا رہا ہے۔ ان سے قانون پوچھا جا رہا ہے کہ جناب بتاؤ اس کو نواز شریف کا کس قانون کے تحت آپ نے ویڈیو اور ٹی وی پہ آنا بند کر دیا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ کوئی قانون نہیں ہے۔ پیمرا کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں قانون دکھاؤ، کہتے جی سانو زبانی ہدایات نے۔ تو جناب ادھر جنگل کا قانون ہے اور یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے۔ یہ عمران خان تو کہتا ہے نا یہ مدینہ کی ریاست ہے اور ہم جناب طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے۔ کدھر لائیں گے نیچے بھائی؟ سب الٹی باتیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہہ نہیں رہے، سب ان کی الٹی باتیں ہیں۔ یہ عدلیہ ہو، ادارے ہوں، سب کو انہوں نے جو ہے نا پریشرائز کیا ہوا ہے
کسی کو ویڈیو بنا کے چیئرمین نیب کی طرح ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا جا رہا ہے، کسی کو جناب کرونا سے مارا جا رہا ہے۔ اتنے حالات خراب ہیں ادھر، اور پھر کہتے ہیں جی کہ نواز شریف پاکستان واپس آئے۔ کیا کیا متی اللہ جان کے ساتھ، کیا کیا کیپٹل میں، اور وہ اسد طور کے ساتھ جو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، آج اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حامد میر کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ او بھائی کوئی قصور تو بتاؤ۔ وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایف آئی آر دکھاؤ، ہم کسی وکیل کے پاس جائیں اور کہیں جی کہ ساڑی ضمانت کرا دیو۔ حالانکہ وہ جو شفقت صاحب ہیں نا، میرا ان کے ساتھ کوئی ہیلو ہائے نہیں ہے، وہ صحافی ہیں، میں وکیل ہوں، لیکن ہم سب یوٹیوبر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چند یوٹیوبر ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف بنا رہے ہوتے ہیں، ان میں قانونی ٹی وی بھی شامل ہے، جو گورنمنٹ کے خلاف موقف اپنائے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کو کہ اس کے پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرتے ہیں، جو ٹی وی پہ ہو نہیں رہا۔ تو وہ چند یوٹیوبر ہیں نا، اس میں اس کا شفقت صاحب کا بھی شامل ہے، ہمارا قانونی ٹی وی بھی شامل ہے، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ کومنٹس کرتے ہیں، ہر ویڈیو ہزاروں میں جاتی ہے۔ تو ان کو یہ پڑی ہوئی ہے، ویسے تو بہانے وہ کر رہے ہیں کہ پوری یوٹیوب پہ ہی پابندی لگا دیں، جیسے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دیتے ہیں، وہ سیاسی ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں متوسط طبقے کے لوگوں نے بھی اس کو ذریعہ روزگار بنایا ہوا ہے۔ آپ نے تو نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بہانے ایک نوکری نہیں دی، اگلے کدھر جائیں، کیا کریں؟ تو جناب یہ جو شفقت صاحب کو گرفتار کیا گیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان میں اب ایسا ماحول نہیں ہے، یقین کرو ایسا ماحول نہیں ہے کہ یہاں آپ آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں۔ ہم تھوڑا بہت وکیل جو بولتے ہیں نا، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ بار ایسوسیشنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ہم ججوں کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ شفقت محمود صاحب کے تو ویڈیو میں نے کئی دفعہ سنی ہے، وہ کہتا ہے بھائی نہ میں بھائی جب میرے پار جلتے ہیں، میں اتنی پسلی والا نہیں ہوں، میں یہ بات نہیں کروں گا۔ وہ اشاروں کنایوں میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو میں نہیں بنا سکتا، ادھر ہماری بھئی اتنی پسلی نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ اتنی احتیاط کرتا ہے، وہ اتنی احتیاط کرتا ہے۔ تو جناب ادھر حالات یہ ہیں، جب مرضی آؤ، جس کو مرضی اٹھا کے لے جاؤ۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ انسانی حقوق کی اتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے کرپشن آئے دن ان کی کرپشن ہو رہی ہے۔ کرپٹ ترین حکومت ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں ڈر رہے، کرپٹ ترین حکومت ہے۔ 70 سالہ تاریخ میں اتنی بڑی کرپٹ حکومت نہیں آئی۔ مانگے تانگے کی حکومت ہے، وہ بھی کرپٹ حکومت ہے۔ ان کو کوئی بھی اس کو کوئی حق سچ کی بات نہ کہہ سکے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور بیچارہ دیکھیں جو بھی ہے، بھائی تم ریٹن آرڈر دکھاؤ، آپ کے پاس کوئی ریٹن آرڈر ہے دکھاؤ۔ ہمارے یوٹیوب ہم چینل ویڈیو لاگ بناتے ہیں عوام کو حوصلہ دینے کے لیے کہ بھئی بالکل حوصلہ نہ ہاریں، آپ کی آواز بلند کرتے ہیں، مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، عوام کی ایک قسم کی ہم آواز بنے ہوئے ہیں۔ ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں ٹیلی فون کر کے لوگ میسج کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں۔ تو لیکن جو مخالفین ہیں وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ تم نے جی حکومت کے خلاف بات کیوں کی، تمہیں لفافہ صحافی ہو تم۔ یہ ہے ان کے بھی کومنٹس میں دیکھتا ہوں، نیچے لکھا ہوتا ہے کہ تم کو جی ریونٹ سے لفافے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم جناب بالکل ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اخلاقی پابندی ہے تو آپ وہ سب کے لیے لاگو کریں۔ تمہارے تو جناب صابر شاکر جو مرضی کہہ دے، سمیع ابراہیم جو مرضی کہہ دے، عمران ریاض جو مرضی کہہ دے، وہ تو قابل قبول ہے۔ وہ نواز شریف کو روز چور ڈاکو، مریم نواز کو فلانا، وہ فردوس عاشق عوان جو کہہ دے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ساری پابندیاں اپوزیشن کے لیے ہیں۔ تو اس شفقت محمود کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی مذمت کر رہا ہوں، جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی مذمت کر رہا ہوں،
اور اپنا بار ایسوسیشن کا ایک ممبر ہوتے ہوئے اس کی بھی مذمت کر رہا ہوں کہ یہ غلط کیا ہے انہوں نے. میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, کوئی انسانی حقوق ادھر نہیں ہے. سن لیں بڑے بڑے ادارے, یہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ہر وقت ڈر خطرہ رہتا ہے کہ جی ہنے ڈالا آیا تو ہنے آیا تو ہنے آیا. ڈرا کے رکھتے ہیں سب کو ٹیلی فون آتے ہیں. اب کدھر جائیں؟ سارے لوگ پاکستان چھوڑ دیں؟ رہنا تو ادھر ہی ہے نا. کبھی کبھی ضمیر کی آواز بندے کو بولنی پڑ جاتی ہے. آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں, جتنے مرضی لب سی دیں, کبھی بولنا پڑ جاتا ہے. جب پاکستان کے حالات ہم برے دیکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں. پھر اب اور بھی افواہیں پھیل رہی ہیں جی فلانا بھی اغوا ہو گیا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن شفقت جو اس کو عمران صاحب کو, عمران خان تم بتاؤ عمران کو تم نے کیوں اغوا کروایا ہے؟ ہم تم سے ہی پوچھیں گے نا. بتاؤ اس کے والدین کو, بتاؤ اس کے بہن بھائیوں کو, بتاؤ کہ وہ کدھر ہے, اس کا پتہ بتاؤ. وہ صحافی ہے, وہ ریگولر صحافی ہے, وہ یوٹیوب پہ لوگوں کو جناب حق سچ کی بات کرتا ہے. تو ہم قانونی ٹی وی چینل ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. اور اگر وہ برآمد نہ ہوا, کل تک برآمد نہ ہوا, تو ہم انشاءاللہ کوئی احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. ہم احتجاج بھی کریں گے احتجاج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.